السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک کامل دین ہے اور یہ تمام تر پرانی روایات عادات کی نفی کرتا ہے، ان تمام روایات کی جو کہ اسلام کی تعلیمات اور شریعت کے خلاف ہیں۔ تو آج میں آپ کو دریائے نیل کا ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو کہ ہمارے لیے اسی بات کے ٹاپک کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرائے گا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خلفائے راشدین کے طور پر حکومت کی اور آپ کا تمام تر دور خلافت اسلام کی تمام تر تعلیمات پر مبنی تھا اور اسلام سے جو ہٹ کر روایات تھیں ان تمام روایات کی نفی کرتا تھا۔ تو پہلے ہمارے جو خلیفہ تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو انہوں نے اسلام کا دور پھیلانے کے لیے مختلف مقام میں فتوحات کی۔ تو جب ایک فاتح نے مصر فتح کیا تو اس کے بعد اسے اہل مصر نے کہا کہ ہماری ایک پرانی روایت ہے کہ ہر سال کے اس مہینے دریائے نیل کا جو پانی ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور ہم اپنی روایت کے مطابق ایک نوجوان لڑکی جو کہ بہت خوبصورت ہو اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو تو ہم اس کو قیمتی زیورات پہنا کر، بہت پیارے لباس پہنا کر اور اس کے والدین کو ہم دے دلا کر راضی کر دیتے ہیں۔ تو ہم اس لڑکی کو سجا کر شمار کر دریائے نیل کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں تو دریائے نیل کا پانی اوپر آتا ہے جس سے ہم اپنی ضروریات جو ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ تو جو فاتح اسلام تھے حضرت عمر بن عبدالعاص، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، اسلام تو ان تمام تر روایات کی نفی کرنے آیا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں بھینٹ چڑھانا اور پرانی روایات جو ہیں وہ اسلام کی نفی کرتے ہیں اور اسلام ان تمام باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ تو وہ اہل مصر فاتح جو تھے ان کی بات سن کر چپ ہو گئے اور باز رہے، لیکن جب وہ مہینہ گزرا تو حسب معمول دریائے نیل کا پانی جو تھا وہ اس کا لیول نیچے چلا گیا، لیکن چونکہ انہیں بھینٹ سے منع کیا ہوا تھا اس لیے انہوں نے کوئی بھینٹ نہیں دی۔ لیکن وہ دل ہی دل میں یہ ارادہ کرنے لگے کہ اب جب کہ ہمارے پاس پانی کا واحد ذریعہ جو کہ دریائے نیل تھا اس میں پانی نہیں ہے تو ہم یہ مصر کا شہر ہی چھوڑ دیں گے۔ جب اس بات کا فاتح کو پتہ چلا تو انہوں نے یہ بات خلیفۃ الوقت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوش گزار کی اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ مصر میں یہ واقعہ ہے، ان کی یہ روایت ہے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ دریائے نیل کا پانی جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرا ایک خط لے لیں اور جا کر یہ دریائے نیل میں ڈال دیں۔ تو میری طرف سے یہ خط دریائے نیل کو ہے، تو اس سے کے بعد انشاءاللہ دریائے نیل کا پانی جو ہے اس کا لیول اوپر آ جائے گا۔ تو فاتح اسلام نے وہ جو خط تھا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیا اور جب اس خط کو کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ خط ہے اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کو۔ حمد و صلوات کے بعد مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنی مرضی سے اور اپنی طرف سے بہہ رہے ہو خیر نہ بہو، اور اگر تم واحد القہار اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہہ رہے ہو تو ہم اس اللہ تعالیٰ کو یہ دعا کرتے ہیں کہ تجھے جاری کر دے۔ تو وہ جو خط تھا وہ اس فاتح اسلام نے جا کر اپنے بندے کو بھیجا اور انہوں نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ تو ایک رات گزری اور دریائے نیل کا پانی جو تھا وہ 16 ہاتھ گہرائی تک پہنچ گیا، مطلب پانی کا جو لیول تھا وہ اوپر آ گیا۔
تو وہاں پر جو دریائے نیل کے پانی کے نیچے جانے کی وجہ سے اس مصر میں خشک سالی آ گئی تھی، وہ آہستہ آہستہ ہریالی میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے بعد وہ جو سالانہ روایت تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اور لوگوں کو ہر سال بھیڑ نہیں چڑھانی پڑتی تھی، بلکہ ہر سال کی طرح جو دریا تھا اس کا پانی ایک جیسا ہی رہتا۔ تو اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں ہمیں ہر لحاظ سے مکمل ترین حالت میں ملتی ہیں کہ ہم نے کون سے معاملات کو کیسے کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے اور خلفائے راشدین تھے، انہوں نے بھی ہمیں ایسے ہی اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا تاکہ ہم اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کو احسن طریقے سے نبھا سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر اچھے طریقے سے عمل کریں تاکہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں، اور اسی کے ساتھ ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کریں۔ اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔